السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کی یہ 8ویں نشست ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں سے ہم زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج اسی کے تسلسل میں زکوٰۃ فطرہ، جس کو عام طور پر ہم صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے تحت ہی آتا ہے، اگرچہ کہ یہ الگ زکوٰۃ ہے، لیکن بہرحال اس کی وہی اہمیت ہے جو زکوٰۃ کی ہے۔ وہ زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے اور یہ زکوٰۃ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ حنفی میں اس صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے، جبکہ حنبلی میں اس کو اسی طرح فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کہ زکوٰۃ کو ہے۔ فطر دراصل روزہ کھولنے کے معنی میں ہے، اسی لفظ سے بنا ہے افطار۔ چونکہ ہم روزہ کھولتے وقت جو کھاتے پیتے ہیں اس کو افطار کہتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے اختتام پر اب رمضان کے روزوں کا تسلسل جو ختم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے کے روزوں کا اختتام ہے، تو اس کو بھی روزہ کھولنے کے معنوں میں فطرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بدن کی زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ مال کی زکوٰۃ ہے، جیسے وہ فرض ہے ویسے حنبلی میں یہ بھی فرض ہی ہے۔ ایک اور فرق ہے دونوں فقہا کے پاس۔ حنفی فقہ میں صدقہ فطر ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ کم عمر لڑکا ہی کیوں نہ ہو، آزاد ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، شہر کا ساکن ہو کہ جنگل کا ساکن ہو، ہر کسی پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اب چاہے بچہ روزہ رہے یا نہ رہے، آدمی روزہ رہے یا نہ رہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے اختتام پر یہ زکوٰۃ بہرحال دینی ہے۔ حنبلیوں کے پاس تو غلام کے اوپر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جبکہ حنفی میں غلام کے اوپر نہیں ہے، آزاد ہونا ہے۔ تو بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حنفی فقہ میں یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جبکہ حنبلیوں کے پاس رمضان کا اختتام ہوتے ہی، یعنی عید کا چاند نظر آتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کی رات میں یا دن میں یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے بعد، ضروریات زندگی کے بعد، اگر 1 سا کے اتنا سامان بھی اگر آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ کو یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، واجب ہے، اور حنبلیوں کے پاس تو فرض ہے۔ ضروری حاجتیں کیا ہیں؟ مکان، سواری، پہننے کے کپڑے، کتابیں اور عورت کے لیے زیور۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس ساز و سامان 1 سا کے اتنا بھی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ عام طور پر اس کو بعض لوگ روزوں کی زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن روزوں کی زکوٰۃ اس لیے اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ روزہ رہے یا نہ رہے ہر قیمت پر یہ زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ پیدا اگر ہو جائے رمضان میں ہی تو اس پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی یہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ رہنا شرط نہیں ہے۔ حنبلی فقہ کہتی ہے کہ عید کی رات آتے ہی، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی، چاند نظر آتے ہی صدقہ فطر فرض ہو جاتا ہے، جبکہ حنفی میں یہ ہے کہ عید کا دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی یہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دینا تو ضروری ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال لے۔ حنبلی فقہ میں یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال لے، عید کی نماز کے بعد نکالنا مکروہ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نکال لیں، عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کریں، یہ ممکن ہے۔ لیکن بہرحال حنبلی فقہ میں یہ ہے کہ عید کے دن ہی کسی قیمت پر یہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر عید کے دن کے بعد ادا کریں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا میں شمار ہوگا، جبکہ حنفی فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہر قیمت پر ادا کرنا ہے، چاہے عید کے دن کریں، چاہے عید کے بعد کریں، یا کبھی بھی کریں، بہرحال آپ کو ادا تو کسی قیمت پہ کرنا ہے۔ اور قدرت ہوتے ہوئے غیر ضروری طور پر تاخیر کرنا، دیر کرنا، اس کو حرام کہا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ تمام عمر ادا کیا جا سکتا ہے حنفی فقہ کے مطابق، تب بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ عید کا دن گزرنے نہیں دینا چاہیے۔ حنبلی میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ عید کا دن ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگی، نہیں تو اس کو ادا نہیں بلکہ قضا کہتے ہیں۔
ہاں البتہ یہ ہے کہ عید کی رات سے پہلے یعنی رمضان ابھی چل ہی رہا ہے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہونے کے بعد ہی واجب کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس میں ادا کریں اور کتنا ادا کریں، اس کے بارے میں فقہاء میں نے وضاحت کی ہے کہ حنفی فقہ کے حساب سے گیہوں اگر آپ دے رہے ہیں تو آدھا سا دینا چاہیے۔ میں سا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حنفی فقہ میں گیہوں ہو تو آدھا سا، اور باقی چیزیں جیسے کہ جو، بارلی، کھجور، کشمش، منقع، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر 1 سا ادا کرنی ہوگی۔ حنفی فقہ کہتی ہے کہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ آٹا دیا جائے، گیہوں پیس کر دیا جائے، یا پھر اگر نہیں تو یہ کسی بھی ایک چیز کی قیمت ادا کر دی جائے، جیسے آدھے سا گیہوں کی قیمت دے دیں یا آدھے سا آٹے کی قیمت دے دیں، یا پھر جو، کھجور، کشمش، منقع اس کی 1 سا کی قیمت ادا کر دیں، تو کیش میں بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ حنبلی فقہ میں یہ ہے کہ گیہوں دو یا جو دو، کھجور دو یا کشمش دو، بہرحال آپ کو 1 سا ہی ادا کرنا ہے، آدھے سا کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جان لیں کہ 1 سا کس کو کہتے ہیں۔ 1 سا فقہا کی تشریح کے مطابق، ہمارے ہندوستانی ناپ تول کے مطابق 2 سیر 1.5 پاؤ کہا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 3.25 کلو کا 1 سا ہوتا ہے، تو 3.25 کلو گیہوں دے رہے ہیں تو آدھا اس کا، اور باقی چیزیں 3.25 کلو، جبکہ حنبلیوں کے پاس جو کچھ آپ دیں گے وہ 3.25 کلو ہی دیں گے۔ اس میں افضلیت یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے افضل کھجور ہے، اس کے بعد پھر کشمش یا منقع، پھر اس کے بعد گیہوں کا نمبر آتا ہے، پھر چوتھے درجے میں جو ہے۔ تو یہ بھی پریفرنسز ہے، آپ اس میں سے جو چاہے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور صدقہ فطر کے تعلق سے یاد رکھیے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ تو جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہو، دیکھتے ہیں کہ جو شرائط ہم نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں، کن کو مصارف زکوٰۃ کے کون کون ہیں، وہی مصارف ہوں گے صدقہ فطر کے بھی۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ رمضان کے روزوں کا صدقہ فطر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ روزہ رہے یا نہ رہے، روزہ فرض ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور حنبلیوں کے پاس تو فرض ہے۔ چھوٹا بچہ، 3 دن کا بچہ بھی اگر ہے، رمضان میں پیدا ہوا ہے، تب بھی اس کے طرف سے اس کے ماں باپ اس کا فطرہ ادا کریں گے۔ اپنا فطرہ خود ادا کرنا زیادہ افضل ہے، چاہے شوہر ہو کہ بیوی ہو کہ باپ ہو کہ بیٹا ہو، کہ اپنا فطرہ خود ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی زیر کفالت ہے، جیسے بیوی کمانے والی نہیں ہے، شوہر کے زیر کفالت ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی طرف سے ادا کرے۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں، کما رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا فطرہ آپ خود ادا کر لیں۔ لیکن اگر ماں باپ یا کوئی اور رشتہ دار کسی کی طرف سے اپنی خوشی سے کسی کا فطرہ ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی طرف سے ان کا فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد ضرور رکھیے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، چاہے روزہ رہے یا نہ رہے، اور کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دیں، اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ بھی کر سکیں تو عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر الگ سے نکال کر رکھ لیں، اور نماز کے بعد دن بھر میں آپ کبھی بھی اس کو ادا کریں۔ ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ دینا بہرحال ضروری ہے، چاہے حنفی ہو کہ حنبلی ہو، ہر کسی کو یہ فطرہ دینا ضروری ہے۔ حنبلی میں تو اتنی سختی ہے کہ عید کے دن ہی آپ ادا کریں، اس کے بعد ادا کریں گے تو قضا میں شمار ہوگا۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔